حضرت نوح کی قوم سے بت پرستی شروع ہوئی، پھر چلتا رہا، پورے بنی اسرائیل میں بت پرستی چلتی رہی، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کروڑوں درود و سلام ہو جناب رسول اللہ، آپ نے اس بت پرستی کا جنازہ نکالا۔ آج ہم غور کریں، ہمارے دلوں میں کتنے بت بیٹھے ہوئے ہیں، دولت کا بت، مکان کا بت، خاندان کا بت، لڑکوں کا بت، رشتہ داروں کا بت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا، کاروبار کا بت، جھوٹ اور سچ بولے، کسی سے نفع ہو، معاملہ ہو، رات سوئے صبح کروڑ پتی بن جائے۔ اب رات سوئے صبح کروڑ پتی بننا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کالا کالی آپ کو کرنا ہوگا، وہی کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں آپ، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ 2-4 مہینہ پہلے دیکھے تو وہ رکشہ چلا رہا ہے، کہیں ٹھیلا لگایا ہوا ہے فروٹ کا، اور 4 مہینے کے بعد دیکھے تو وہ بلڈر بن چکا ہے، وہ عالیشان زمینیں خرید چکا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے یہ چیز آ گئی؟ مسلمانوں کی بے حسی دیکھ رہے ہیں آپ، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد کے اندر غریب جو ہے روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، بلڈنگ ڈیمولیشن کر دی گئی ہے، 15 لاکھ 14 لاکھ، غریب نے 16 لاکھ کہاں سے جمع کر کے لا کے لیا؟ نہ بلڈر کو فکر ہے، نہ لیڈروں کو فکر ہے، نہ وہ آفیسر جو غیر بیٹھے ہوئے ان کو تو فکر نہیں، ان کو تو یہ آتے کہ بلڈر بھی مسلمان ہے، رہنے والے بھی مسلمان ہیں، دونوں مسلمان مریں گے۔ اس ملک میں پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھ لیجیے، آج جمعہ ہے، یو پی کے اندر شروع ہو چکا ہے جمعہ کی تمام مسجدوں کی چیکنگ، اور وہ شروع ہو چکی۔ یہ حال اس ملک کا ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے نکلنے کے لیے، اللہ کی مدد چاہنے کے لیے، ہمیں صحابہ کرام کو دیکھ کر ویسے عمل کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ویسے ہمارا عمل ہوگا، اللہ کی غیبی مدد آسمان سے انشاءاللہ اترے گی۔ اور یہ سارے باطل پرست طاقتیں جو اسلام کے نام و نشان کو مٹانے کی فکر میں، مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کی فکر میں، اللہ محافظ ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس ملک میں اسلام کا اس مستقبل بہت روشن ہے، لیکن ہمارا معاملہ رحم فرما دے، کیا معاملہ ہے ہمارا؟ وجہ یہ ہے، ہم بھی مسجدوں میں آ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا مسجدوں جیسا سکون، مسجدوں جیسی برکت، مسجدوں جیسی روحانیت ہمارے گھروں میں ہے؟ کیا سنت نفل ہم اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں میں کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو تو موبائل دے دیا گیا ہے، موبائل لے کے ہر بچہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ماں باپ کو فکر نہیں کیا دیکھ رہا ہے بچہ موبائل۔ میں نے پچھلے جو بتایا تھا آپ کو کہ ایک بچی کی ڈیلیوری ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، 3 دن کے بعد اس نے آنکھ کھولا ہے، دونوں آنکھ میں موتیا ہے۔ ڈاکٹروں نے جب اس بچے کو چیک کیا ہے، چیک کرنے کے بعد بتایا، گھر والوں کو بلا کے پوچھا کہ کیا یہ اس کی ماں حاملہ تھی، کیا کثرت سے موبائل دیکھتی تھی؟ گھر والوں نے بتایا کہ ہاں موبائل دیکھتی تھی۔ وہ ماں کا موبائل دیکھنا، پیٹ کے اندر بچے کو یہ اثر پڑا ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے آنکھوں میں موندیا پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ موبائل کی لعنت، وہ یہودی اسی انداز سے اسلام کو مٹانے کا مشن چلاتے۔ اس سے پہلے ٹیپ ریکارڈ نکلا، ٹیپ ریکارڈ جب چلا تو مسلمانوں کے ہر گھر میں ٹیپ ریکارڈ موجود ہے، وہ میوزک والے ڈانس لگے ہوئے ہیں، وہ گانے لگے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، جس گھر کے اندر درود پاک کی تلاوت ہو، اس گھر میں گانے کا کیسٹ لگا ہوا ہے۔ اب وہ ریکارڈنگ کا معاملہ ختم ہوا، اب موبائل آ گیا۔ شیطان ہر گھر میں موجود ہے، موبائل موجود ہے۔ اسی موبائل کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں، اسی موبائل کے اندر بری چیزیں بھی ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں تو اپنے بچوں کو، میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ اس وقت مالیگاؤں، ناگپاڑا، مدن پورہ، مسلم محلوں کے اندر پاکستانی ڈرامے کثرت سے ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں۔ اور اللہ اس ملک پاکستان پہ اللہ رحم فرمائے، سارے فتنے پاکستان سے اٹھ رہے ہیں۔ وہ ڈراموں کے اندر لیڈیز لوگ ایسے ڈریس پہنتے ہیں جو اسلام مخالف ڈریس ہوتے ہیں، جو پوری عورت کو ننگا کر دیتی، اور وہ ڈرامے دیکھنے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کی ماں بہنیں، لڑکیاں، بیٹیاں ہماری اسی انداز کا لباس پسند فرما رہے ہیں۔ دوستو، یہ بڑی سوچنے کی اور فکر کی بات ہے۔ اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں، اپنی بہنوں پر نظر رکھیں، اپنی غیر شادی شدہ بہنوں پہ نظر رکھیں، بیٹیوں پہ نظر رکھیں۔
بہت خطرناک دور چلا ہوا ہے. آپ کی عزتوں کو پوری طرح غیر جو ہے نکال کر گھروں سے روڈ پہ نیلام کرنے کی تیاری کر چکے ہیں. اسی ویڈیو ٹیپ کے اندر دکھایا جاتا ہے سہارن پنجاب کے ٹرین میں کیا ہو رہا ہے برقع پوش خاتون سے, دلی کے اندر کیا ہو رہا ہے برقع پوش خاتون سے دکھایا جا رہا ہے. یہ دیکھنے کے بعد ہم اس موبائل کو دیکھ کر ایک واقعہ ہے ہم چھوڑ دیں, آگے نہیں بڑھے, اس پہ غور و فکر. اللہ ہمیں یہ دکھوا رہا ہے کہ اگلے گر چکے ہیں, تم پچھلے ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے فکر, اپنے خود کے ایمان کی فکر کرو, اپنے بال بچوں کے ایمان کی فکر کرو. قرآن نے صریح طور پہ اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون, یا ایھا الذین آمنوا, وہ آیت بھول گیا سورہ 28 پارے کی, کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ایمان والوں کو خبر دی ہے اللہ نے. آپ خالی نمازی ہو جائیں, آپ تہجد گزار ہو جائیں اور آپ کے بچے مسجد کی طرف نہ آئیں, آپ کے گھر کی بچیاں موبائل لے کے بیٹھے رہیں, وہ نماز کی طرف راغب نہ ہو, قرآن کی تلاوت نہ کریں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ بچے اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں, جواب دینا پڑے گا. دولت کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کی نعمت سے اللہ نے جو نوازا ہے ان تمام نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے, امیر المومنین ہے. ایک عیسائی ملنے آیا مدینہ منورہ میں, مسجد نبوی میں پہنچا اور مسلمانوں کو ملنے کا فرمایا کہ بھائی تمہارے امیر کہاں ہیں. وہ تو عیسائی تھا, اپنے بادشاہ کو دیکھتا تھا کہ جب بادشاہ محل سے نکلتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں, دیکھتے نہیں آپ کے منسٹر کیسے نکلتے ہیں. دنیا کے لوگوں کی تو جان لیں گے, خود کی جان کی اتنی حفاظت کریں گے کہ بلٹ پروف وہ پہنیں گے, کار کے اندر سب لگا ہوگا, آگے پیچھے دائیں بائیں سب محافظ ہوں گے. اتنی سب حفاظت کے باوجود بھی کیا کوئی منسٹر بچا مرنے سے؟ اندرا گاندھی اپنے محل کے اندر سیکورٹی گارڈ نے مارا اندرا گاندھی کو, وزیر اعظم ہندوستان کی, یہاں ناف سے لے کے یہاں تک گولی چلایا, خود کے سیکورٹی گارڈ نے, محافظ نے. موت جب آتی ہے کوئی مہلت نہیں دیتی. لیکن ظاہر بات ہے اسلام نے وہ پیغام دیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے مرتے ہوئے روتے ہوئے آتا ہے بچہ پیدا. معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ سب کو تجربہ ہے, بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. لیکن جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں. ہمارے گھر لڑکا ہوا ہے, لڑکی ہوئی ہے, خوشی منائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اسلام نے اس کا بہترین طریقہ بتایا کہ آپ اپنے بچے کا عقیقہ کرو. اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا, لڑکا ہے اور صاحب حیثیت ہو تو 2 بکرے کا صدقہ خیرات اس کا کرو, غریبوں کو کھلاؤ, رشتہ داروں کو کھلاؤ, عقیقہ کرو. عقیقہ کرنا سنت ہے. اور لڑکا ہے تو لڑکے کے پھر 6 دن کے بعد 7ویں دن اس کا نام رکھو, عقیقہ کر دو. اگر لڑکا ہے تو 7ویں دن اس کی ختنہ کر دو, سنت ادا کر دو. آج آپ کے ادھر یہ سنت زندہ ہے نکاح کرنے والی, ختنہ کرنے والی. 1.25 مہینہ 1 مہینہ 40 دن کے بچے کی ختنہ کی جاتی ہے. 11 سال کا بچہ ہوتا ہے تو محرم کے مہینے میں اس کی ختنہ کی جاتی ہے. وہ 11 سال کا بچہ ننگا گھوم رہا ہے ختنہ کر کے. ہمارے یو پی کے اندر تو عجیب عجیب معاملہ ہوتا ہے. سارا کام اسلام کے خلاف ہے. عربوں کے اندر عورت ڈیلیوری ہو رہی ہے اور عرب مرد جو ہے باہر وہ ختنہ کرنے والوں کو بٹھا کے رکھا ہے. اگر لڑکی ہوئی ہے اذان دیا, اس کو اس کا فیس دیا واپس کر دیا. اگر لڑکا ہوا ہے اذان دیا اور لایا اس کے ہاتھ میں دیا اور اسی کو فوراً ختنے کی سنت ادا ہوئی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. کافروں کو فرما رہے ہیں ہمیں کبھی تیغ سے اور خون سے ڈرانے کی کوشش مت کرنا. ہم وہ قوم کے لوگ ہیں, پیدا ہوتے ہی ہم وہ تیغ, اسی چھری سے ہماری وہ چمڑی کاٹی جاتی ہے جس سے خون بہتا ہے. ہم تو پیدا ہوتے ہی تیغ اور وہ خون کے نشان ہمارا قومی نشان. ہم اتنی بہادر مذہب کو ماننے والے, ہمارے نبی دنیا میں سب سے زیادہ بہادر, ہمارے نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بہادر, اور جناب رسول کی صحبت میں رہنے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا سب سے بڑا سپہ سالار, سیف اللہ کا لقب اللہ کے نبی سے ملا, اللہ کی تلوار.
ہم اس قوم کی اولاد ہیں. آج ہمیں موت کا ڈر ہے, دنیا سے محبت ہو گئی ہے, اسی فکر میں ہم لگے ہوئے. دوستو, یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے نبی کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس مسجد میں نکاح ہوا, اس نکاح کے اندر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, حالانکہ نکاح کا اصلی مسئلہ یہ کہ 2 گواہ ہوں, ایک وکیل ہوں, گواہوں کے سامنے قبول ہو اور مجمع کے سامنے لڑکا قبول کر دے, وہ 2 گواہ اور وکیل جائیں, دلہن کو پوچھ کے آ جائیں, یہ قبولیت ہو گئی, نکاح ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی نے سنت کا طریقہ بتایا کہ وہ قبول سے پہلے یہ قرآن کی 3 آیتیں پڑھو. یہ سنت پڑھنا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. میرا بتانا مسئلہ یہ کہ وقت کم ہو رہا ہے. یہ 3 آیتوں کے اندر ایک بات کا مستقل حکم دیا ہے, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ کیوں اس خطبے کے اندر پڑھا گیا ہے؟ کیونکہ اب اس بچی کی, اس لڑکی کی اور اس لڑکے کی زندگی میں انقلاب آنے والا ہے, نئی زندگی شروع ہونے والی. جب تک وہ لڑکا, وہ شوہر اللہ سے نہیں ڈرے گا, بیوی کا حقوق ادا نہیں کر پائے گا, اور جب تک کہ بیوی اللہ سے نہیں ڈرے گی, شوہر کا حقوق ادا نہیں کر پائے گا. اگر پولیس کا ڈر ہوتا, فوج کا ڈر ہوتا, آج دنیا میں سب سے زیادہ امن ہوتا. لیکن جتنی پولیس بڑھائی جا رہی ہے, جتنی فوج بڑھائی جا رہی ہے, کرمنل اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, کرائم اتنے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ دلوں پر اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف اختیار کرو. وہ اللہ کا خوف رات کی تنہائی میں بھی گناہ کرنے نہیں دے گا, انشاءاللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کرنے نہیں دے گا. یہ وہ اتقوا اللہ ہے. یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے, اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے. ہمارے ایک بہت مخلص دوست محمد احمد شیخ صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. ابھی اہل حدیث مسجد جو شملہ پارک میں وہاں ان کا نماز جنازہ ہوگا, ان کا جنازہ جائے گا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ کدھر, وہ کس کا نام بھی ہوگا, محمد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ دعا فرمائیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے جو بھائی دنیا سے جا چکے ہیں, ان سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی قبر کے منزلوں کو آسان فرمائے, اور اللہ ہم زندہ رہنے والوں کو اللہ ہدایت کی توفیق نصیب. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو, کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما, سننے والوں کو اللہ اسے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, کہنے والے نے تیری بات کہی ہے, تیرے نبی کی بات کہی ہے, صحابہ کی بات کہی ہے, اللہ والوں کی بات کہی ہے. اے اللہ, کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ ان سب کو نیک اور صالح بنا دے, ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے, ان کی بیویوں کو نیک اور صالح بنا دے, ان کے خاندان کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ, تو نبی پاک کی اپنی امت سے راضی ہو جا. حالات جو ملک کے ہیں, اے اللہ ہمیں بتا رہے کہ تو ہم سے ناراض ہے. اے اللہ, تو راضی ہو جا, ایک نگاہ کرم امت پہ ڈال دے, امت کا بیڑا پار ہو جائے گا, تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے. اے اللہ, ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطاوار ہیں, بہت ہی غفلت کی زندگی گزاری ہے, لیکن اے اللہ تیرے بندے ہیں اور تیری نبی کی امت میں ہیں. اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے اور کرم فرما دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ, اپنے رحم و کرم سے اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ, راحت والی زندگی, عافیت والی زندگی, ایمان والی زندگی, عمل صالح والی زندگی نصیب فرما. اور جب وہ موت کا کٹھن وقت آئے, اے اللہ ایمان والی موت, راحت والی موت, عافیت والی موت, شہادت والی موت نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.